آپ نے سنا ہوگا کہ سب لوگ آ کر بولتے ہیں کہ حیدرآباد سے نکل کر یہ اویسی یہاں پر کیوں آیا ہے. جو انسراج بھی کہتی ہے، تیجسوی بھی کہتا ہے، بی جے پی RSS بھی کہتی ہے. ان کا سوال واجبی ہے، مگر ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر ہم میں لالچ ہوتا تو ہم کسی نام نہاد سیکولر پارٹی کے امیدوار کے لیے جا کر کامیابی کے لیے ان کی کوشش کرتے. اگر ہم کو سطح سے مطلب ہوتی تو ہم کوئی منتری پس کا پوسٹ لے کر ہم بیٹھ جاتے. اب آپ یاد رکھیے، ہم جب پہلی مرتبہ یہاں پر آئے 2015 میں نے سیمانچل کی عوام کی آنکھوں میں ایک اخلاص دیکھا، ایک نیک نیتی کو دیکھا. ان کے پیشانیوں اور ان سے بات کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ بھارت میں اگر کسی قوم کو، کسی مقام کی جنتا کو اگر پسماندہ رکھا گیا ہے تو وہ سیمانچل کی عوام ہے. اسی وقت ہم نے طے کیا کہ اب سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے. میں یہاں کھڑے ہو کر سیمانچل اور جوکی ہاٹ کے اہل دل کے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزرگوں کا، علماء کا، جنہوں نے توحید کے پیغام کو یہاں پر عام کیا اور یہاں کی جنتا کو دین سے وابستہ کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں کچھ نہیں چاہتا، صرف آپ کے دل کے کسی کونے میں آپ میرے تعلق سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں، وہ میرے لیے میری زندگی کا خزانہ ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہاں پر جو عوام ہے سیمانچل کی، بھارت میں کسی سرزمین کی عوام کا اتنا استحصال نہیں ہوا جو سیمانچل کی عوام کا استحصال کیا گیا. ان سے ووٹ لیا گیا سرکار بنانے کے نام پر، مگر سیمانچل میں کوئی وکاس کا کام نہیں کیا گیا. اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس گناہگار کی تقریر کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کیونکہ میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو آپ کا دماغ آپ سے بولتا ہے کہ بولو، انصاف کب کیا جائے گا سیمانچل کی جنتا سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں. اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا. اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ 40 سال پہلے اسد الدین اویسی تم کیا سوچ سکتے تھے کہ اللہ تم کو یہ مقام اور محبت عطا کرے گا، تو میں اس کی اس بات پر شاید ہنس دیتا. مگر اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے، یہ آپ لوگوں کا احسان ہے مجھ پر. میں زندگی بھر آپ کا مقروض رہوں گا اور آپ کے لیے لڑتا رہوں گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ کو مجلس کی محبت میں ووٹ ڈالنا ہے پتنگ چھاپ کے لیے. آپ کو آپ کے خادم سے محبت کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. سیمانچل کے نام پر آپ کو مجلس کو ووٹ ڈالنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ یہ جذباتی بات کرتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جذباتی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو قابل بنایا ہے. اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی اور کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے ہو. ہم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نہیں چاہیے اسد الدین اویسی کو سیمانچل سے، صرف یہی چاہیے کہ آپ سے انصاف ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہم ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی سرپرستی کریے. اگر میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اکیلا ایک سانسد پوری پارلیمنٹ کے 540 کے ایوان میں NDA کے 280 MPs کے سامنے، راجد اور کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کے سامنے اگر کھڑے رہ کر بول سکتا ہوں تو جوکی ہاٹ کی جنتا تم پتنگ چھاپ کو ووٹ نہیں ڈال سکتے 11 تاریخ کے دن. اگر ایک دیوانہ تمہاری لڑائی پارلیمنٹ میں لڑتا ہے، موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
انصاف کا مطالبہ کرتا ہے اور ظلم کو ظلم کہتا ہے موڈی کے سامنے، تو کیا تم 11 تاریخ کے دن جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان کے خلاف ووٹ نہیں دو گے؟ جو کہ ہاٹ کی جنتا یہ فیصلہ آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ یہاں پر تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ سیمانچل کا بچہ بھارت کے کونے کونے میں چلا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل کے جب بچے جاتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیمانچل کو انصاف نہیں ملتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح نیتا نہیں ملا، آپ کو صحیح ودایک نہیں ملا۔ جو بھی جیت کر گئے اپنے آپ کو انہوں نے موٹا کیا، اپنی ذات کو موٹا کیا، اپنے خاندان کو انہوں نے دولت مند بنایا۔ ایک سیمانچل سے اگر ایک کوئی کھڑا ہو جائے اور بے نفس ہو کر سیمانچل کی لڑائی لڑے، بلکہ اگر اس سرزمین پر 1000 اختر الایمان پیدا ہو جائیں اور 100 ویسی کھڑے ہو جائیں، تو یاد رکھیے بہار کا مستقبل بدل جائے گا، سیمانچل میں وکاس ہوگا، سیمانچل میں بہار آئے گی۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سیمانچل میں سکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پل نہیں ہے، اور یہاں پر جینے کے لیے ایک پکا گھر نہیں ہے۔ یاد رکھو جو کہ ہاٹ کی جنتا، انصاف پٹنہ سے نہیں ملے گا، انصاف دلی سے نہیں ملے گا، انصاف حیدرآباد سے نہیں ملے گا۔ انصاف اس وقت ملے گا جب تم سیمانچل میں ایک مرکز سیاسی کو بناؤ گے۔ انصاف اس وقت ملے گا جب سیمانچل سے ایک نیتا پیدا ہوگا۔ سیمانچل کا نیتا جو پیدا ہوگا وہ کسی عصبیت کا شکار نہیں ہوگا، یہاں سے تمہارا نیتا پیدا ہوگا، تو یہیں سے انصاف شروع ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے غلطی کی، یہ امید لگا کر بیٹھے رہے کہ کبھی پٹنہ سے انصاف ملے گا تو کبھی دلی سے انصاف ملے گا۔ پٹنہ اور دلی میں بیٹھنے والے اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ جب تک تمہارا نیتا کھڑا ہو کر ان کو للکارے گا نہیں، جب تک سیمانچل کا بیٹا اب کی بار انشاءاللہ مکھیہ منتری سیمانچل کا اگر بیٹا بن گیا تو یاد رکھو سیمانچل سے انصاف ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور یہ میری نوجوان نسل جو آج یہاں پر کھڑی ہے، نوجوانوں کل کا دن تمہارا ہے، یہ کل کا نکلنے والا سورج تمہارا ہے۔ نوجوانوں تمہارے باپ دادا نے جو تکالیف اور ذلت اٹھائی، نوجوانوں اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں اٹھانا ہو ذلت اور رسوائی اور ناانصافی کو۔ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ سیمانچل کے لیے، جو کہ ہاٹ کے انصاف کے لیے۔ توڑ دو یہ تمام دو بھائی جو وراثت کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو راجہ رجواڑے رانیوں کا دور ختم ہو گیا، غریب راجہ ہے۔ تسلیم صاحب کے بیٹے راجہ نہیں بن سکتے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو 11 تاریخ کے دن یہ کام کرنا ہے۔ نوجوانوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سیمانچل کا نوجوان بیٹا اور بیٹی ایک دن بہار کی قیادت کرے گی اور ایک دن بھارت کی بھی قیادت کرے گی۔ وہ وقت بہت قریب ہے، آنے والا ہے۔ میں یہاں پر نیتا بننے نہیں آیا ہوں، مگر میں جو کہ ہاٹ کے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اتر پردیش مراد آباد چلو گے؟ کیا تم میرے ساتھ غازی پور چلو گے اتر پردیش میں؟ کیا تم رامپور چلو گے؟ کیا تم کیرانہ چلو گے میرے ساتھ؟ کیا تم ہندوستان کے کونے کونے میں میرے ساتھ چلو گے؟ میں تمہارے ساتھ چلنے کی بات کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کا محتاج تھا اور رہوں گا۔